اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ اور جس جان کا مارنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلوم مارا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے، بس اسے بھی قتل میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، یقیناً نصرت اسی کی ہوگی۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، کسی ایسے جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا اس کا مارنا، اس کو مت مارو۔ کسی سے زندگی کا حق چھیننا سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسری آیت میں ہے نا، جزا جہنم ہے، انسان کی حیات لینا، نفس محترمہ کا قتل کرنا، یہ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ انسان کو، انسان کی عزت اور وقار کو ٹھیس پہنچانا جرم ہے۔ اب اس کو سے زندگی لینا، قتل کرنا عند اللہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے۔ صریح آیت ہے، سزا جہنم ہے اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہے نفس مومن کو، کسی مومن کو، کسی کلمہ گو کو۔ الا بالحق، البتہ حق کے ساتھ کسی کی حیات اور جان لینا جائز ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ انسان کے جان کی احترام کا قائل نہیں ہے، اس نے کسی انسان کی جان لی ہے، قتل کیا ہے، ناجائز قتل کیا ہے، تو اس وقت اس کے بدلے میں قصاص کے طور پر اس کا جان لینا، اس کو قتل کرنا قصاصاً جائز ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو عمداً قتل کرتا ہے تو اس کی چند ایک صورتیں ہیں، ایک تو قصاص ہے، اور دوسرا دیت ہے، اور تیسرا معاف ہے۔ ولی دم نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، معاف ہو جاتا ہے، اور دیت لے لیا، دیت لے سکتے ہیں، یا قصاص لینا چاہے ولی الدم تو اس کے لیے قصاص لینا جائز ہے۔ فقد جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس مقتول کے ولی الدم کو بالادستی دی ہے، اس کے پاس سلطان ہے، بالادستی ہے، حق ہے اس کو کہ وہ قصاص میں اس کو قتل کرے۔ قرآن مجید میں فرمائے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل سے خطاب کر کے فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر تم نے کسی آدمی کے قاتل کو قتل کر دیا تو پھر قتل کا سلسلہ رک جائے گا، اور اگر قتل نہ کیا قصاص میں، پھر قتل کے جواب میں قتل، قتل کے جواب میں قتل، جیسے قبائلی علاقوں میں ہوتا رہتا ہے، برسوں قتلوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ وہ اسلامی دستور نظام جو ہے وہ نافذ نہ ہونے کی وجہ سے یہ قتل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر قتل بمقابل قتل نہ ہو، انسان جیسے چاہے جس چاہے قتل کرے، تو اس وقت بہت سے انسانوں کا جان جو ہے وہ ضائع جاتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اس میں بتاتے ہیں معانی بیان میں اس آیت کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، عربوں کا مقولہ ہے القتل انفی للقتل، قتل سے قتل کی نفی ہوتی ہے، وہ القتل انفی للقتل سے
یہ عبارت ایک طرف رکھ دے آپ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کتنی فصاحت ہے اور کتنی بلاغت ہے، جامعیت ہے۔ اور قصاص میں تمہارے زندگی کا بچاؤ ہے، قصاص لے سکتا ہے۔ کوئی آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے، آپ کے جان کے اوپر حملہ کرتا ہے، قاتلانہ حملہ کرتا ہے، تو جواب میں دفاع میں قتل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حریم انسان کو اس نے تجاوز کیا اس کی طرف، تو اس کا بھی حق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ قصاص لینے کا حق جو ہے خود انسان کو نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے کہ ولی الدم کو قصاص کا حق حاصل ہے، قصاص لینے کا حق حاصل ہے، خود سے جا کر کے مار دے قصاصاً، نہ، ایسا نہیں ہے۔ حاکم شرع کی طرف جائے گا، شرعی عدالت میں جائے گا، شرعی عدالت بلائے گا، قتل ثابت ہوگا، پھر شرعی عدالت کی طرف سے قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ ولی الدم کو مطالبے کا حق حاصل ہے، میں قصاص لینا چاہتا ہوں، میں دیت کے لیے حاضر نہیں ہوں، معاف نہیں کروں گا۔ قصاص کے مطالبے کا حق حاصل ہے، قصاص خود براہ راست نہیں لے سکتا، شرعی عدالت کے ذریعے، دیکھیں باقاعدہ نظام کے تحت قصاص لے گا، نہیں کہ آپ کے اپنے جوش و جذبے میں آ کر، غم و غصے میں آ کر اور انتقام میں آ کر کے جا کر کے اس کو گھر میں مار کے آئیں، یہ جائز نہیں ہے۔ قانون کے حوالے سے مارنا ہوتا ہے، نہ انتقام کے جذبے کے تحت مارنا ہوتا ہے، قانون کا راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، جو مظلوم مارا جاتا ہے اس کے ولی الدم کے لیے ہم نے اختیار دیا ہے کہ وہ دیت لے سکتا ہے، قصاص کر سکتا ہے۔ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، کہ قتل میں وہ اسراف نہ کریں۔ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، دیکھیں انسان کے جانوں کا تحفظ جو ہے قصاص میں کس طرح ہے، ایک تو اس کا جذبہ انتقام ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور دوسرا اگر اسے چھوڑ دیا ایک آدمی اس کا مارا، دوسرے قبیلے نے اس کے مقابل کے 10 آدمی مارتے ہیں، جیسا کہ انسانی حقوق کے علمبرداروں نے ان کے ایک آدمی مارنے کی سزا جو ہے وہ دوسری قوم، ساری قوم کو دے دی، جی سینکڑوں کو مار دیا، قتل کر دیا ایک کے بدلے میں۔ یہ جو انسانی حقوق کے علمبردار لوگ جو مغربی ممالک کے، ایک کے بدلے میں سینکڑوں افراد کو وہ قتل کرتے ہیں۔ فلا یسرف فی القتل، قتل میں اسراف نہیں کرنا ہوتا ہے، ایک کے مقابلے میں ایک کے مقابلے میں 2 نہیں ہو سکتا، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ انہ کان منصورا، اس کو نصرت میں مدد ملے گی کہ اسی ایک کو قتل کرنے کا تم کو حق حاصل ہے، لیکن اس سے زیادہ تجاوز کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، نفس محترمہ ہے، کسی باشد۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا، اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جس میں بہتری ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغت کو پہنچ جائیں، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، مال، انسان مال کا مالک بنتا ہے، اسلامی شریعت میں ہے کہ مال کا مالک بنتا ہے انسان، انفرادی مالک ہے، اجتماعی مالک ہے، مالک بنتا ہے، لیکن یہ مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور آپ کے پاس امانت ہے۔ اس مال کا ایک احترام ہے، اس مال کا بھی احترام ہے۔ حرمت مال المسلم کا حرمت دمہ، مال مسلم کی حرمت خون مسلم کی حرمت کے برابر ہے۔ مال کا بھی احترام ہے، انسان کی ضرورت ہے، جہاں انسان کا احترام ہے، انسان کے مال کا بھی احترام ہوتا ہے۔ امین ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں مال ہوتا ہے، مالک حقیقی اللہ ہے، اور انسان اس کا امین ہوتا ہے۔ اس امین کے تحفظ کے لیے معاشرہ
ایک انفرادی طور پر کہ اگر انسان عاقل بالغ رشید ہے، وہ اس کے صحیح تصرف کرنے کے سوجھ بوجھ رکھتا ہے، تو پھر اس کے تصرف میں دے دیا جائے گا۔ اس نے کمایا ہے، اس نے آباد کیا ہے زمین وغیرہ، وہ اس کا مال ہے۔ مالک بننے کا واحد ذریعہ بتایا پہلے آپ کو، انسان مال کا مالک بنتا ہے محنت سے، محنت کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے مالک بننے کا۔ یعنی لا ملکیت سے ملکیت میں آنے کا واحد راستہ محنت ہے۔ وراثت ذریعے منتقل ہوتا ہے، وہ لا ملکیت سے نہیں، مالک سے مالک کی طرح منتقل ہو گئے۔ وراثت میں، بیع و شراء میں، ہبہ میں وغیرہ وغیرہ بہت سے ہے ذرائع، اس میں مالک سے مالک کی طرح منتقل ہوتا ہے۔ لیکن لا ملکیت سے ملکیت کی طرح منتقل ہونے کا واحد ذریعہ محنت ہے۔ کوئی زمین آباد کریں گے تو پھر آپ کا ہو جائے گا، کوئی موتی آپ نے غوطہ لگا کر کے نکالا ہے تو وہ موتی آپ کی ہو جائے گی، کوئی درخت آپ نے لگایا ہے اس کا پھل آپ کے لیے۔ محنت واحد ذریعہ محنت ہے، اور محنت کے علاوہ دیگر ذرائع سے جائز نہیں ہے۔ قرعے میں آپ کا نام نکلا اور وہ مال آپ کا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ میرا کچھ کیا نہیں ہے آپ نے، ہاں جی، نہ اس نے بیچا ہے، نہ اس نے ہبہ کیا ہے، نہ معاوضہ ہے، نہ اجرت ہے۔ مال سے مال دوسرے کی طرح منتقل ہونے کے راستے متعین ہے اسلام میں، اس میں سے کسی راستے سے منتقل ہونا چاہیے۔ یتیم کا مال جو ہے اس کا تحفظ کرنا معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ معاشرے میں ولی آتا ہے، ولی یتیم کا ولی، اگر اس کا دادا ہے، باپ مر گیا یتیم ہو گیا، دادا ہے، دادا جو ولی ہے، اور دادا بھی نہیں ہے تو اس صورت میں حاکم شرع ولی ہے۔ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مال کا تحفظ کرو، اور یتیم کا مال جو ہے وہ اس کے حوالے نہیں کرنا، چونکہ وہ اس پر تصرف کرنے کے قابل نہیں ہے، نہیں حوالے کرنا اس کے۔ وَلَا تَقْرَبُوا، اس کے نزدیک مت جاؤ، یعنی یتیم کے مال کے پر تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ یتیم ہے، وہ خود تصرف کا اہل نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے اس کے پاس، تم جا کر کے اس کو تصرف کرتے ہو، جائز نہیں ہے۔ لا تقربوا مال الیتیم، جائز نہیں، نزدیک مت جاؤ۔ الا باللتی ہی احسن، اگر اس کا مفاد ہے، اس یتیم کا پھل ہے، پھل یہ وہ اس کے نزدیک نہ جائیں، گلنے سڑنے دیں، نہیں، اس کو نزدیک جاؤ، اس کا تصرف کرو، اور پھر اس کو وقت پر بھیجو گلنے سڑنے سے پہلے، کہ یہ یتیم کا مال ضائع جاتا ہے ورنہ۔ یعنی اگر یتیم کے مفاد میں ہے تو پھر اس پر تصرف کرو، اگر مفاد میں نہیں ہے، اپنے مفاد میں، نزدیک مت جاؤ، جائز نہیں ہے۔ مال کا بھی ایک احترام ہوتا ہے، خصوصاً یتیم کے مال کا۔ کسی دوسرے آیات میں ارشاد فرمائے نا، یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسے اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے۔ الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، یہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، رشید ہو جائے، سمجھدار ہو جائے۔ تصرف یعنی نفع نقصان کا، اس میں نفع نقصان کی سوچ بوجھ آ جائے، تو اس وقت یتیم کے حوالے کرنا ہے اس مال کو۔ اس سے پہلے اس کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ معاشرہ ذمہ دار ہے، معاشرے میں ولی ذمہ دار ہے، ولی نہیں، حاکم شرع ذمہ دار ہے اس کے مال کی حفاظت کرنا۔ آگے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ معاہدہ، عہد کرنا دو آدمیوں کے درمیان میں، معاہ ہوتا ہے طرفین کسے باشد، مسلمان نے کسی کافر کے ساتھ، حتیٰ مشرک کے ساتھ۔ اسلام اہل کتاب کو ایک قسم کی حیثیت کا قائل ہے کہ وہ اس کے مذہب کو اعتراف کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے مذہب کو خراب کر دیا ہے اور تحریف ہو گئے، لیکن اصل تو درست ہے نا۔ یہ تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، موسیٰ بھی شریعت لے کر آئے تھے، حضرت عیسیٰ بھی شریعت لے کر آئے تھے، ان کو قبول کرتے، اعتراف کرتے ہیں۔ مشرک کو بعنوان ایک مذہب قبول نہیں کرتا اسلام،
شرک کوئی مذہب نہیں، شرک کوئی دستور و قانون نہیں ہے، لہٰذا یہ اس شرک کے مذہب کا قائل انسان نہیں ہے، اصلاً اس کے ساتھ کوئی قیمت دینے کے لیے حاضر نہیں ہے مشرکین کی قیمت کو۔ اس کے باوجود مشرکین کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کی پابندی واجب ہے اور ضروری ہے۔ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اسلام کے انسانی جو حقوق ہوتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ اس کا مذہب کیا ہے، انسان ہونے کے حوالے سے عہد کی پابندی کرنا واجب ہے۔ عہد آپ معاہدے کو توڑ نہیں سکتے جب تک وہ دوسری طرف جو ہے دوسرا فریق نہ توڑے اس کو، اس لیے کہ عہد جو ہے ایک چیزوں کا ذکر ہے کہ جو انسانی مسئلہ ہے، نیک ہو بد ہو سب کے ساتھ، ان میں سے ایک عہد ہے۔ والدین کے اوپر احسان کرو، والدین جو ہے وہ نیک ہو یا نیک نہ ہو، یہ عہد کو پورا کرو، طرف نیک ہو یا نیک نہ ہو، اس قسم کی امانت واپس کرو، اپنے امانت اس کو واپس کرو، وہ طرف نیک ہو یا بد ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، یہ انسانی حقوق میں آتا ہے عہد کا پورا کرنا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور تم ناپتے وقت پیمانے کو پورا کر کے دو، اور جب تول کرو تو ترازو سیدھی رکھو، بھلائی اسی میں ہے اور انجام بھی اسی کا زیادہ بہتر ہے۔ انسانی زندگی جو ہے وہ معاشرے کی زندگی خرید و فروخت کے اوپر قائم ہے، اکثریت کی زندگی جو ہے خرید و فروخت کے اوپر قائم ہے، اور خرید و فروخت میں ہمیشہ ناپ اور تول کی نوبت آتی ہے، ناپتے ہیں تولتے ہیں۔ اجناس پہلے زمانے میں جنس اور مقابل جنس جو ہے لین دین ہوتا تھا، پیسہ نہیں ہوتا تھا، اور پیسہ ہوا تو پھر وہ سونا چاندی ہوتا تھا، اور ابھی کاغذ آ گئے۔ بہرحال جب معاملہ کرو آپس میں ناپ تول کا، پھر اس میں اونچ نیچ نہ کرو، دیتے ہوئے کم دے دینا، لیتے ہوئے زیادہ دینا، اور یہ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ترازو سیدھی رکھو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ لین دین میں ایمانداری کرنا، لین دین میں تجاوز نہ کرنا، دوسروں کا حق تلف نہ کرنے میں بہتری ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اس کا انجام بھی بہتر ہے۔ تأویل انجام کو کہتے ہیں، ہر چیز کا جو منطقی نقطہ جس تک اس منطقی نقطے جس پر ختم ہوتا ہے، ہر معاملے کا جو مرکزی نقطہ ہے اس کو تأویل کہتے ہیں۔ اگر ناپ تول بہتر ہو، لین دین میں خیانت نہ ہو، اس صورت میں معاشرے میں جو ہے وہ کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی، کسی کو صحیح مال ملتا ہے، یا گھلے سڑے مال جو ہے وہ خراب مال جو ہے وہ کر کے بیچتے ہیں، یا ملاوٹ کی چیزیں بیچتے ہیں وغیرہ، یہ سب اس میں آتا ہے۔ اس سے انسان کی صحت کے اوپر، اقتصادیات کے اوپر وغیرہ وغیرہ بہت سے خرابی اس میں پیش آتی ہے، معاشرہ جو ہے وہ اس میں فساد آتا ہے اس سے۔ اور اگر ناپ تول صحیح ہو، عدل و انصاف ہو، کسی کا حق کسی کے گردن پر نہ ہو، آپ کے گھر میں جو چیز آ جائے وہ حلال کی چیزیں ہوں، تو پھر آپ کا گھر جو ہے وہ صحیح سالم رہتا ہے، مادی اور معنوی دونوں اعتبار سے۔ مادی اعتبار سے برکت آتی ہے، معنوی اعتبار سے صحت اور سلامتی آتی ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل سب سے باز پرس ہوگی۔ یہ قرآن کا ایک جامع ترین حکم ہے، اور دین اسلام کی حقانیت کے اوپر ایک مضبوط ترین دلیل بھی ہے۔
اگر میں کوئی کام کرتا ہوں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے تو میں کھوج لگانے کے حق میں نہیں ہوں گا، علم حاصل کرنے اور یقین حاصل کرنے کے حق میں نہیں ہوں گا۔ سطحی سی بات اوپر سے مان لو اور جاؤ۔ اور اگر میں حق پر مبنی ہوں، میرا مدعا صحیح ہے، تو میری زبردست خواہش ہوگی تحقیق ہو اور حقیقت تک پہنچ جائیں لوگ۔ یہ اسلام کے حقانیت کی ایک اہم ترین دلیل یہ ہے کہ اسلام علم مانگتا ہے، علم یقین۔ اسلام کے نزدیک، اسلام کے تمام احکام میں، دستور میں، نظام زندگی جو اسلام نے پیش کیا ہے، اس کے پیچھے علم ہونا ضروری ہے۔ دلیل سوائے علم کے اور کوئی چیز دلیل نہیں ہے۔ یہ آپ ہمارے اصول الفقہ میں آپ پڑھتے ہیں، قطع و یقین بذات خود دلیل ہے، اور باقی چیز، کوئی اور چیز اگر دلیل بنتی ہے تو وہ قطع و یقین کی وجہ سے دلیل بنتی ہے۔ قطع و یقین اگر نہ ہو تو کوئی اور دلیل نہیں بنتی۔ کل ما بالغیر لا بد ان ينتهي الى ما بالذات، ہر بالغیر کو بالذات تک پہنچنا ہوگا۔ علم بذات خود دلیل ہے، بذات خود، اس کو کسی نے کسی کی طرف دلیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین قاطع، قطعی یقین بذات خود دلیل ہے، اور باقی اور کوئی چیز اگر دلیل ہونا ہے تو اس کے دلیل ہونے پر یقین ہونا چاہیے۔ یقین کسی چیز کو دلیل بنا سکتا ہے، غیر یقین جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان آپ کو حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا، ظن و گمان دلیل نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم مشروحاً گفتگو کریں گے آئندہ جلسے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔